الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب، معزز سامعین، سامعات، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، دو روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے. آج سیکنڈ ڈے ہے. کل میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. پہلی آیت تو میں نے یہ پڑھی تھی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اور دوسری آیت میں نے یہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کل پورا کا پورا خطاب، 2 گھنٹے کی کل اسپیچ میری انما المؤمنون اخوہ پر ختم ہو گئی تھی، اور دوسری آیت کو اٹھانے کا موقع مجھے کل نہیں مل پایا. آج میں نے اسی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے، پڑھا ہے آپ کے سامنے. سوچا تو یہ تھا کہ کل دونوں آیتوں کو جو پڑھا ہے سمیٹ دوں گا، اور آج کوئی نئی تقریر یا نیا کوئی موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا.
پھر میں نے دن بھر غور کیا اور سوچا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ابھی ہمارے سماج کو، ابھی ہماری سوسائٹی کو، ابھی ہمارے معاشرے کو اسی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کل میں نے تھوڑا سا جھنجھوڑا تھا کہ سماج کے اندر کچھ معاملات کی میٹنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پر سماج کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ اسلامی بھائی چارہ کیا ہے؟ اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنے کی دعوت دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، کل میں نے 2 گھنٹے آپ کے سامنے اسی لیکچر کو رکھا تھا۔ سعید ابن جبیر کا واقعہ بتایا تھا کہ جنہوں نے حجاج بن یوسف کے سامنے اپنی گردن کو کٹانا گوارا کر لیا، لیکن بھاگنا گوارا نہیں کیا کہ اگر میں بھاگ گیا تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن یہ 2 پولیس والے قتل کر دیے جائیں گے۔ جنگ یرموک کا واقعہ سنایا تھا کہ ایک صحابی پیاسا تھا لیکن دوسرے کو پانی پلانے کے لیے خود پانی نہیں پیتا، دوسرا پیاسا تھا لیکن تیسرے کے پاس ریفر کر دیتا ہے اور خود پانی نہیں پیتا ہے، اور تیسرا انتقال کر جاتا ہے، دوسرے کے پاس لوٹا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت قیاس، میں نے یہ واقعات کل آپ کے سامنے رکھے تھے یہ بتانے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک مشہور تابعی کا واقعہ ہے، ان کی دکان بازار میں تھی اور بازار میں آگ لگ گئی، بہت سی دکانیں بازار میں جل گئیں، اور یہ بزرگ، یہ تابعی اپنے گھر پہ تھے، خبر پہنچی کہ پورے مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور ساری دکانیں جل گئیں۔ یہ دوڑتے ہوئے مارکیٹ کی طرف بھاگے، راستے میں ایک نوجوان ملتا ہے اور اس بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے، مارکیٹ میں آگ تو لگی ہے، ساری دکانیں جل تو گئی ہیں، لیکن آپ کی دکان محفوظ ہے، آپ کی دکان بچ گئی ہے، آپ کی دکان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اس تابعی کی، اس بزرگ کی زبان سے نکلا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری دکان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد یہ بزرگ اپنے گھر گیا، اپنی مارکیٹ گیا اور اپنی دکان کو صحیح سلامت دیکھا، اور سارے لوگوں کی دکانیں جو دیکھتا ہے جل گئی، میری دکان بچ گئی، تو اپنے گھر پہ جانے کے بعد بہت رویا اور رو کر کہتا ہے کہ میرے منہ سے یہاں الحمدللہ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ جب مجھے یہ خبر مل گئی کہ ساری دکانیں جل گئی، صرف تمہاری دکان بچ گئی، تو میں نے اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی میں کہہ دیا الحمدللہ، یعنی مجھے اپنی دکان کی فکر ہے اور دوسرے کی دکان کی ہمیں فکر نہیں جو جل گئی۔ یہاں میری زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہماری زبان سے نکلا کیا؟ الحمدللہ، یعنی میری دکان بچ گئی، یہ اللہ کا شکر ہے۔
لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا اور کہنا یہ چاہیے تھا انا للہ، میری بچ گئی لیکن دوسروں کی جل گئی. نہیں، یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات. پھر 25 سال کی زندگی انہوں نے اسی حال میں گزاری، اور جب یہ بزرگ 25 سال کے بعد انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا ایک دن مرنا تو سب کو ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ سبھی کو تو اس دنیا سے جانا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کئی دن سے جب بھی میں آتا ہوں تم روتے ہوئے ملتے ہو. تو اس بزرگ نے یہ جواب دیا کہ میں اپنی اس غلطی کی معافی 25 سال سے برابر مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں. جب 25 سال پہلے میری دکان بچ گئی اور سب کی دکانوں میں آگ لگ گئی، میرے منہ سے اس وقت الحمدللہ نکل گیا تھا، میرے منہ سے اس وقت انا للہ نکلنا چاہیے تھا. اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی دکانوں کے جل جانے کا غم مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے اپنے دکان کی بچ جانے کی خوشی ہوئی، ان کی دکانوں کے جل جانے کا غم نہیں ہوا. میں نے 25 سال پہلے جو اپنی زبان سے الحمدللہ کہا، مجھے اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی ہوئی تھی، دوسروں کا غم نہیں. میں اس کی توبہ 25 سال سے کر رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں پتہ نہیں کہ میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے اور اللہ نے میری اس غلطی کو، میرے اس گناہ کو معاف کیا یا نہیں کیا ہوگا. کہیں یہی ایک گناہ میرے لیے درد سر نہ بن جائے، عذاب جہنم کا باعث نہ بن جائے، عذاب قبر کا باعث نہ بن جائے. ایک غلطی کا احساس ہوا اور 25 سال تک اسی کی توبہ کر رہے ہیں، اسی کی توبہ. یہاں تو خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا جل گیا. اب تو کسی مولوی سے تعویذ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ جل گئی ہے. بہت اچھا. اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اس کے سامنے، بہت برا ہوا، دل میں خوشی، لڈو پھوٹ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت برا ہوا ہمارے ساتھ ایسا نہیں. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ انہی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. ہمیں احساس تو ہو کہ ہم جس معاشرے میں، سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کیا ہے. ہم دوسرے کے لیے کتنا فکر مند رہتے ہیں. قرآن کریم نے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزوں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر ایک مسلمان ان چیزوں سے رک جائے تو آٹومیٹکلی محبت پیدا ہو جائے. کن چیزوں سے روکا ہے؟ آئیے قرآن کی وہ آیت پڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم سنتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے اندر اگر پائی جا رہی ہیں تو ہم اس سے رکتے ہیں یا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ ہے قرآن کی آیت. مسلمانوں، مومنوں، آئے مسلمانوں، آئے اللہ پر ایمان لانے والوں، آئے اہل ایمان، آئے قرآن و حدیث کو ماننے والوں، اللہ کو اپنا رب و محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی ماننے والوں، آئے جنت و جہنم کا اقرار کرنے والوں، آئے مومنوں، اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں زیادہ بدگمانی،
زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، زیادہ برے بچار اپنے مستشک میں، اپنے دماغ میں لانے سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے برے خیالات جو ایک بھائی کے تمہارے دل میں آتے رہتے ہیں، تم بچو، ان بچاروں کو اپنے دماغ میں لانے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گناہ، بعض بچار، بعض کچھ بدگمانیاں انسان کو بہت بڑے گناہ کا مرتکب کر دیتی ہیں، بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں۔ بدگمانی سے بچو۔ پہلی چیز، ایک عورت بیوہ ہے، اس کا پتی 10 سال پہلے مر گیا ہے، ایک شخص بیچارہ عشاء کی نماز کے بعد اس گھر میں جاتا ہے، ایک آدھ گھنٹہ رہ کر نکلتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی طاق میں ہیں، آدمی تو اس کا مر گیا ہے، یہ کیوں اس کے گھر جاتا ہے، اتنی دیر کے بعد اس کے گھر سے کیوں نکلتا ہے؟ ہو نہ ہو عورت کا پتی مر گیا، یہ اس کے گھر جا رہا ہے، ضرور کوئی غلط تعلق ہوگا، رات ہی میں کیوں جاتا ہے، عشاء کے بعد ہی کیوں جاتا ہے، یہ خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں۔ ایک لڑکی پڑھنے کے لیے کالج یا اسکول جا رہی ہے، گھر سے نکلی، تھوڑی دیر کے بعد سڑک پہ آئی، اور سڑک پہ آنے کے بعد اس نے موبائل فون کان میں لگایا اور باتیں کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اسی گاؤں کے کسی لڑکے نے دیکھا، کل بھی باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، آج بھی جا رہی ہے، گھر پہ نہیں کرتی ہے، باہر نکل کے کرتی ہے، ضرور کسی لڑکے سے اس کا چکر۔ قرآن کریم کی پہلی نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے بھائیوں کے سلسلے میں تم زیادہ گمان مت کیا کرو، بدگمانیاں اپنے دماغ میں مت پالا کرو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ تم جو سوچ رہے ہو وہ صحیح ہو۔ جس بیوہ کے گھر میں وہ جا رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جاتا ہے، 1 گھنٹہ رہ کر آتا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ یہ رات میں جاتا ہے، اس کے ساتھ غلط تعلقات ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ دن کے اجالے میں اس کی مدد نہ کرنا چاہتا ہو، اس عورت کو بیوہ سمجھ کر وہ اس کی مدد کے لیے جاتا ہو، اس عورت کو سب کے سامنے مالی امداد لینے کے لیے شرم آتی ہو، اس لیے وہ اکیلے میں اس کی کا مالی تعاون کرتا ہو، اس کو خرچہ دیتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر کے اندر جو عورت رہتی ہے وہ بیمار ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا ہو، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اس کے بچوں کو کھلاتا ہو، اور اس کو اپنی بہن سمجھ کر کہتا ہو میری بہن تم بھی بیٹھو اور تم بھی یہاں کھانا کھا لو، اس لیے اس کو دیر ہو جاتی ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس لڑکی کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پتی سے باتیں کر رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں وہ جا رہی ہے اور موبائل اپنے کان میں لگائے ہوئے ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہو۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں پالنا چاہیے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں محبت کا پیدا کرنے کا یہ پہلا نسخہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ مسلمانوں، تم اپنے بھائیوں کے بارے میں زیادہ برے خیالات اپنے دل میں نہ لاؤ، بدگمانیاں اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ بدگمانی انسان کو پتہ نہیں کیا کیا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اگر آپ کے دل میں میری نفرت ہے، سنو، آپ کے دل میں اگر میری نفرت ہے اور آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے تو میرا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا، نہیں لگے گا۔ اذان ہو رہی ہے، مجھے معلوم ہے 12:15 پہ اذان ہوگی ظہر کی، ہم 12:10 میں ہی مسجد میں پہنچ گئے، اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے، لیکن آپ چونکہ ہم سے جلتے ہیں، ہماری نفرت آپ کے دل میں ہے، میرا مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جانا بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ کہیں گے دیکھو کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے، کتنا دکھا رہا ہے، دیکھو میں کتنا بڑا نمازی ہوں، 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کر۔ آپ نے میرے بارے میں ایک غلط دھارنا بنا لی ہے اپنے دل میں، آپ کو میرا اچھا عمل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ آپ کے دل میں میرے خلاف بغض بھرا ہے، عداوت بھری ہے، نفرت بھری ہے، اس لیے میرا اچھا عمل بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ کسی معاملے میں ہماری آپ کی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ نے اسی دل سے گانٹھ باندھ لی ہے، مسجد سے میں نماز پڑھ کے نکلا، مسجد کے باہر 10 قدم چلا، آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں اور مولانا جرجیس مسجد سے باہر نکل کر اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد میں نہیں پڑھ سکے، جلدی تھی، جلدی نکل گئے، اب وہ ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن میرے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، آپ نے میرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں میری نفرت ہے، آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، آپ سمجھیں گے کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے کہ نہیں؟ ہونٹ میرے ہل رہے ہیں، میں مسجد سے نکلا، میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اور آپ کو دیکھ لیا میں نے، اور میرے ہونٹ ہلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیے، تو آپ کیا چھت پہ کھڑے ہو کے کمینہ مجھے گالی دے رہا یا میرے لیے بددعا کر رہا، جبکہ میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن ایسی بدگمانیوں سے ہمیں اور آپ کو روک رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں تم زیادہ بدگمانیاں اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں مت پالو۔ یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں گالی دے رہا ہوگا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میرے بھائی سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے تو صلح کی کوئی شکل نکال دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ اس لیے بدگمانی سے منع کیا اور اچھا گمان رکھنے کے لیے حکم دیا، اچھا سوچو۔ اچھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ دونوں کسی کے بارے میں جو گمان رکھے ہیں وہ صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اور آپ دونوں کسی کے بارے میں ایک گمان رکھا ہوا ہے اور وہ صحیح ہو، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ مولانا مظہر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈاکٹر مان لیجیے، میں بھی ایک ڈاکٹر، مجھے بھی مان لیجیے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، اور سامنے سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ مولانا مظہر صاحب بولتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے، اس لیے یہ لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ وہ آدمی دور ہے، لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، مولانا ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے ہیں اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے، اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں نے کہا نہیں، اس آدمی کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے، اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ مولانا مظہر صاحب کہتے ہیں مجھے 50 سال کا تجربہ ہے، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے پیر میں موچ ہے،
اگر یہ بات غلط نکلے تو میں 1000 روپے ہار جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ تجربہ ہے، اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، اس کی چال بتلا رہی ہے، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا تو میں 1000 روپے ہار جاؤں گا، اگر آپ صحیح تو میں 1000 روپے دوں گا، میں صحیح تو آپ 1000 روپے دیجئے گا۔ یہ شرط جائز نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی شرط مت لگائیے گا، نہیں، دونوں طرف سے شرطیں حرام ہیں۔ ایک شرط ہے، اب دونوں میں سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد یا پیر میں موچ۔ میری بات غلط تو 1000 روپیہ مولانا مظاہر صاحب پائیں گے، ان کی بات غلط تو 1000 روپیہ ہم پائیں گے۔ اس آدمی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے ہی وہ قریب آیا ہم دونوں نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، کیا بات کیا ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں تمہارے پیر میں موچ ہے، میں کہتا ہوں تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، صحیح کیا ہے؟ اس نے کہا تم دونوں غلط۔ کیا ہوا؟ کہ میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لڑاتا ہوا چل رہا تھا، میرے تو جوتا پھٹ گیا، چپل ٹوٹ گئی اس لیے میں لڑاتا ہوا چل رہا ہوں۔ لیجئے صاحب، ان کا گمان کچھ اور کہہ رہا تھا، میرا دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا، اس آدمی نے دونوں کے دماغ کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہو، دوسرا جو سوچ رہا وہ صحیح ہو، معاملہ اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، معاملہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ لوگوں، اگر تمہیں ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں اگر تمہیں جگہ بنانی ہے تو تم دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچو، برا گمان مت کرو۔ برا گمان کرو گے تو کیا ہوگا؟ معاملے بگڑیں گے۔ میں نے تمہاری لڑکی کو دیکھا بازار میں بات کرتی ہوئی جا رہی تھی، دوسرا کہے گا ارے میں نے تو 1 گھنٹے پہلے بھی دیکھا تھا، معاملہ اور بگڑا۔ پھر معاملہ کتنا بگڑے گا؟ جب رشتہ اس لڑکی کا چلا تو تیسرا کہتا بھاگ اس سے کون شادی کرے گا، وہ تو ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی ہے۔ لیجئے کتنی دوریاں پیدا ہوئی۔ اب دوریاں کیا ہوئی؟ اس نے میری بیٹی کے بارے میں بتلایا تھا، میری بیٹی تو اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی اور رشتہ توڑنے کا ذمہ دار یہ آ رہی ہے۔ پھر خاندان میں دشمنی، پھر یہ دشمنی جان لیوا دشمنی میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے دشمنی پیدا کرانے والی جو سب سے اہم چیز ہے بدگمانی، اسی پر روک لگا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ ایمان والو، تم کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو، بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت بڑا گنہگار بنا دیتی ہیں۔ وہ بیچارہ نکلا کچھ اور ہے اور تھا کچھ اور، آپ نے کہہ کچھ اور دیا ہے۔ یہ بدگمانی حضرت طفیل دوسی کو بھی ہو گئی تھی، صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں روزانہ ایک جنگل میں جایا کرتے تھے، اور اس جنگل میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، وہ جھونپڑی میں گھس جایا کرتے تھے۔ حضرت طفیل دوسی نے ایک بات پوچھا، امیر المومنین، اے عمر، رات کی تاریکی میں تم روزانہ کہیں جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ رات میں تم نے اپنا معمول بنا لیا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنے غلام کو کیوں نہیں بھیجتے، آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر مت کیجئے، آپ اس میں مداخلت مت کیجئے، آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا اور میرا رب جانتا ہے۔ تو طفیل دوسی کو شک ہو گیا، بدگمانی، رات میں جاتے ہیں، اچھا دیکھتا ہوں ایک دن پتہ لگاتا ہوں، تو چپکے سے کہیں چھپ گئے۔ آج کل کی طرح لائٹیں نہیں تھیں۔ حضرت عمر رات کے کافی اندھیرے میں نکلے، اور نکلنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، سیدھے چل دیے، پیچھے پیچھے طفیل بھی چل دیے۔
اس حساب سے چل رہے تھے کہ عمر اگر پیچھے مڑ کر بھی دیکھے تو ہمیں دیکھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر میں عمر ایک جنگل میں پہنچ گئے، پھر عمر نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ایک جھوپڑی میں گھس گئے۔ حضرت طفیل کا موڈ خراب، دل میں دعا کہ اللہ عمر کے بارے میں میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے اللہ کرے کہ وہ غلط ہو، اللہ کرے کہ وہ سچ ہو۔ حضرت طفیل اس جھوپڑی کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چراغ جل رہا ہے بس، اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ حضرت طفیل ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ دیکھیں عمر یہاں کتنی دیر تک رہتا ہے۔ کافی دیر کے بعد امیر المومنین اس جھونپڑی سے نکلتے ہیں اور سیدھے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپنے گھر جاتے ہیں تو گھر کے صحن میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں وضو بنا کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت طفیل تو اسی جھونپڑی سے نکلنے کے بعد عمر فاروق کے اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں کہ دیکھیں یہاں عمر کیا کرنے گیا تھا۔ جیسے طفیل دوسی اس جھونپڑی کے اندر گھستے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس جھونپڑی کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کے دونوں پیر موجود نہیں ہے، وہ پیروں سے اپاہج ہے، اس کے دونوں ہاتھ مڑے ہوئے ہیں۔ بالکل اس کی کنڈیشن اگر بتائی جائے تو آپ کے یہاں وہ ایک مولوی ہے ڈیڑھ فٹیا جس کو بولتے ہیں، نام لے، جس طریقے سے اس کے ہاتھ اور پیروں کا بالکل وہی کنڈیشن ہے اس عورت کی۔ پیر موجود نہیں ہے، ہاتھ اس کے کوڑی ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے، آنکھوں سے اندھی بھی ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس کے دانت بھی نہیں ہے۔